شوگر کا مرض جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لائف سٹائل. جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بجائے فزیکل ایکٹیویٹی کے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل. شوگر کو کنٹرول نہ کرے تو اس کو شوگر کے ساتھ اور کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا اگر آپ شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے، صحیح طرح سے اس کا علاج نہیں کریں گے، تو آپ کو گردے خراب ہو. بڑی کمپلیکیشن ہے جس میں نیوروپیتھی ہم جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، ہارٹ اٹیک، انجائنا، اس کے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں. وہ افراد جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو کیا شوگر سے نجات ممکن ہے اگر ایک بار شوگر ہو جائے؟ دیکھیے، اگر تو ایک بار شوگر ہو جائے اور وہ اگر ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، تو پھر اس سے تو نجات ممکن ہے. دوائیوں سے، بیلنس ڈائٹ سے اور اچھی فزیکل ایکٹیویٹی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. دی اسپیکٹیٹر انڈیکس نے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. اس رپورٹ میں 30 سے زائد ممالک کا ڈیٹا شامل ہے اور پاکستان اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں شوگر کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پاکستانی یعنی کہ دنیا کی نمبر 1 ڈائبیٹک نیشن ہے. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائبٹولوجسٹ ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب، جو تقریباً پچھلے 26 سالوں سے شوگر کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جو دی اسپیکٹیٹر انڈیکس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس میں شوگر کے مریض جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ 3 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، میں بالکل اکثر میں آپ کے پروگرام میں بھی اور اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، دن بدن جو ہے وہ شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں. خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور پور کنٹریز ہیں، ان میں یہ تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے. اچھا. وجہ اس کی یہ ایک تو اویئرنیس کم ہے. جہاں تک ڈائبٹیز کے پھیلنے کی وجوہات ہیں نا، اس میں دیکھیں ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہے. مین جو فیمس ٹائپس ہیں نا ڈائبٹیز کی، وہ ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان میں انسولین نہیں بنتی اور ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں جو ہے وہ پیتھولوجی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں وجہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں انسولین بنتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی، انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، لائف سٹائل کی کمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جو آپ نے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا جو ڈیٹا سنایا ہے لوگوں کو، یہ ریسرچ ہوئی ہے زیادہ تر ان کیسز پہ جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس ہیں. پاکستان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے انسیڈنس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور جو وجوہات ہیں اس میں بیسیکلی 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اس میں نمبر 1 ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اور اس میں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اس میں جیسے انڈیا ہے، جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں. ان میں بھی بہت تیزی سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں بڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لائف سٹائل. جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بجائے فزیکل ایکٹیویٹی کے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے. ہم لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. اب زیادہ تر آفیسز میں جو ہیں وہ بیٹھنے کے کام ہیں. گاڑی میں بیٹھا اور گھر سے آپ آفس آ گئے، آفس بیٹھے رہے، آفس سے نکل کے گاڑی میں بیٹھے، پھر چلے گئے گھر، پھر بیٹھ کے بازار گئے. گاڑی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں تک جائیں جہاں تک بالکل دکان کے بالکل آگے جا کے گاڑی کھڑی کریں. اگر ہم کوئی 5 منٹ ہمیں پیدل چلنا پڑ جائے یا 1-2 منٹ کی واک کر کے پارکنگ دور کر کے ہم کر جائیں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یار میری گاڑی اتنی دور ہے اور میں پیدل چل کے آ رہا ہوں. ایسا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹریڈیشن بنتا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اب بیٹھنا زیادہ پسند ہے. ہمارے جو ہے نا فزیکل جو کام ہے وہ بھی ہم نے اب اپنے موبائلوں پہ کر لیے. بالکل ایسے پہلے بینک جاتے تھے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب گھر میں بینک آپ کے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان ہے، جو ہمارا جو لائف سٹائل سیڈنٹری ہو گیا، بیٹھے رہنے والا ہو گیا، یہ پہلا بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری بڑی وجہ ہے موٹاپا. اچھا. یہی جو لائف سٹائل کی جو میں نے کہا نا چینج آئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کھایا بیٹھ گئے، کھایا لیٹ گئے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی
کیسز جو اوبیسٹی کے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, موٹاپا بڑھ رہا ہے ہم میں. اور جب موٹاپا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے باڈی میں, اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو یہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور یہ جو موٹاپا ہے, اوبیسٹی, یہ دوسری وجہ ہے. یہ دو وجوہات جو سب سے بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. تیسری بڑی وجہ ہے جو کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے بعد یہ وجہ زیادہ سامنے آئی ہے, وہ ہے اسٹریس, ٹینشن, انزائٹی. جاب کا اسٹریس, کمائی زیادہ نہ ہونے کا اسٹریس, خاندانی مسائل, کاروباری مسائل, یہ سارے انسان کو نا اور اسٹریس میں مبتلا کیے. اور ہمارا جو اب لائف سٹائل ہو گیا وہ بہت تیز ہو گیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اربنائزیشن. ٹھیک ہے. اربنائزیشن ڈیولپمنٹ کا ایک سائن ہے کہ جتنے شہروں میں اضافہ ہوگا تو کنٹری سمجھی جاتی ہے کہ ڈیولپ کر رہی ہے, اوکے, کہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے پاکستان اپنی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے, شہروں میں اضافہ ہو رہا ہے, شہروں کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے. اب یہ اربنائزیشن کیا کرتی ہے کہ انسان کو شہری علاقے میں لے کے آتی ہے. شہروں میں جو جابز ہیں وہ بیٹھے رہنے والی ہیں, موبائلز پہ ہیں, کمپیوٹرز پہ ہیں, لیپ ٹاپس پہ ہیں. تو جب اربنائزیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹینشن, انزائٹی بھی زیادہ ہو رہی ہے. صبح آفس پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے, بالکل, نہیں پہنچیں گے تو نوکری چلی جائے گی. گئے پھر بھاگم بھاگ, ایک مطلب ایک تیز رفتار زندگی ہو گئی ہے آج کل, جس کی وجہ سے اسٹریس میں اضافہ ہوا ہے. کووڈ کے بعد جو ہے نائٹ جابس جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں, ڈے جابس ختم ہو گئیں. اس کی وجہ سے بھی ایک ٹینشن, اسٹریس آیا, باڈی, نیند کی کمی آئی, اور سارا کچھ. اور پھر جو آج کل جو اکنامک حالات چل رہے ہیں کووڈ کے بعد, ظاہر ہے ایک نیچے آیا ٹرینڈ, مہنگائی بھی ہوئی, جابس ختم ہوئی, ان امپلائمنٹ ہوئی. یہ ساری چیزیں جو مرد حضرات ہیں خاص طور ان پہ جو ہیں وہ اسٹریس کے طور پہ آئی ہیں. اس اسٹریس کی وجہ سے بھی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹائپ 2 میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو جیسے جیسے یہ بڑھے گا ساتھ ڈائبٹیز جو ہے یہ بھی بڑھتی جائے گی. یہ بھی بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب ایسا فرد جس کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے, جو شوگر میں مبتلا ہو گیا, تو اگر وہ شوگر کو کنٹرول نہ کرے تو اس کو شوگر کے ساتھ اور کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا خطرہ زیادہ ہے اس کو؟ دیکھیے, اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور وہ اگر اپنی شوگر کو صحیح طرح مینیج نہیں کرتا, ڈاکٹری ہدایت پہ عمل نہیں کرتا, یا اپنی ادویات کو ٹائم پہ نہیں لیتا, یا وہ ڈائٹ یا جو پرہیز اس کو بتایا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے, مطلب ایکٹیویٹی ہے, ایکسرسائز نہیں کرتا, واک نہیں کرتا, ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, اپنے وزن کو چیک میں نہیں رکھتا, ٹھیک ہو گیا, موٹے سے موٹا ہوئی جا رہا ہے, جو فری ٹائم ملتا ہے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے, گراؤنڈز میں نہیں جاتا, واک نہیں کر سکتا. حالانکہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, بالکل جا سکتے, کر سکتے, لیکن نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے, ڈائبٹیز جو ہے انکنٹرول ہو جاتی ہے, نہیں کنٹرول ہوتی, بڑی اسپائکس آتی ہیں, شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, نہ صرف فاسٹنگ میں, رینڈم میں بھی بڑھ جاتا ہے, HbA1c بھی ٹارگیٹ بھی. اب اگر اس طرح کچھ عرصے چلتا رہے تو صرف ڈائبٹیز ہی نہیں, پھر کئی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیشنز, پیچیدگیاں. ٹھیک ہے. جو یہ پیچیدگیاں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز, جس میں چھوٹی شریانیں جو ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں, تنگ ہو جاتی ہیں. اور دوسری جو کمپلیکیشن ہے ٹائپ کی, اس کو ہم کہتے ہیں میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز, بڑی شریانوں کی بیماری. دونوں شریانیں جو ہیں وہ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے نیرو ہو جاتی ہیں, بیمار ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جو ہے آرگنز کا وہ خراب ہو جاتا ہے, نیوٹریشن سپلائی خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کمپلیکیشن جنم لیتی ہے. جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں ان میں 2-3 بڑی ہی ڈینجرس قسم کی جو ہیں وہ پیچیدگی ہے. نمبر 1, کرونک رینل فیلر. اگر آپ شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے, صحیح طرح سے اس کا علاج نہیں کریں گے, تو آپ کو گردے خراب ہو جائیں گے, جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں. اور اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کا ریورسل کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ ریورسل نہ ہو اور اس کا علاج صحیح نہ کیا جائے تو پھر اینڈ پہ گردے فیل ہو جاتے ہیں اور انسان ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑی خطرناک ہوتی ہے. دوسری چیز ہے ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھی, جس میں انسان کی جو نسیں ہیں, جو نروز ہیں, وہ ڈسٹروائے ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جب نروز ڈیمیج ہوتی ہیں تو انسان کی جو سینسری سسٹم ہے پہلے وہ خراب ہوتا ہے, پھر موٹر سسٹم خراب ہوتا ہے دماغ کا, اور پھر دماغ بھی ویک ہونا شروع رہتا ہے. تو یہ ایک دوسری بڑی کمپلیکیشن ہے جس میں نیوروپیتھی ہم جسے کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, انسان سکون کی نیند نہیں لے سکتا, ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے, ٹانگیں درد کرتی رہتی ہیں,
کنسنٹریشن والا کام نہیں کر سکتا, نیند اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پلس اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کی دماغی صحت ہے دماغی صحت جو ہے وہ اس حد تک ویک ہو جاتی ہے کہ میموری مطلب اس کو ینگ ایج میں بھی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر آفس کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا, نیند اس لیے نہیں آتی کہ ہاتھ پاؤں کی جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر اگلی سٹیج پہ ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس سے اگلی سٹیج پہ جو موٹر ڈیفیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی چال خراب ہو جاتی ہے, بیلنس نہیں کر سکتا, چلتے ہوئے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر موٹر ڈیفیسٹ زیادہ ہو جائے تو چیزوں کو پکڑنے کی اور چلنے کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی کمپلیکیشن. پھر تیسری بڑی بیماری جو ہوتی ہے پیچیدگی وہ ہوتی ہے ریٹنوپیتھی. آنکھوں کی جب خون کی شریانیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر پردہ خراب ہو جاتا ہے. پردہ خراب ہونے سے اندھا پن آتا ہے. جو اندھے پن کی یا بلائنڈنس کی دنیا بھر میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈائبٹیز ہے. تو یہ ایک تیسری بڑی پیچیدگی ہے جو آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں ان میں سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک, انجائنا. اس کے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں اگر شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوگی. ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ فالج, سی وی اے جسے کہتے ہیں, اسٹروک کہتے ہیں. تو جب شوگر کنٹرول نہیں رہے گی تو جو بڑی بلڈ ویسلز ہیں خاص طور پہ دماغ کی وہ جو ہے بیمار ہو جائیں گی. اس کی وجہ سے کلاٹ بنتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, نیرو ہو جاتی ہیں بلڈ ویسل, جس کی وجہ سے اسٹروک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور کئی ایسے پیشنٹس ہیں ہمارے جو کہ ڈائبٹیز کنٹرول نہیں کرتے تو ان کو دے اینڈ اپ ود اسٹروک, فالج کی وجہ سے وہ بیڈ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی پیچیدگیاں جو کہ آ سکتی ہیں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, وہ افراد جن کو شوگر کا مرض ہو چکا ہے, جو شوگر کے مریض ہیں, تو کیا ان کو نیند کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے؟ اس سے کیا نیند زیادہ آتی ہے یا نیند بالکل نہیں آتی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے؟ دیکھیں یہ جو نیند کی کمی ہے نا, نیند کے جو مسائل ہیں یہ پرسن ٹو پرسن, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اچھا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اکثر موٹے لوگ ہوتے ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. اس انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ان کی باڈی میں انسولین زیادہ بنتی ہے. جب زیادہ بنتی ہے تو ان میں ایک تو سستی اور کاہلی آ جاتی ہے, ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو نیند زیادہ آتی ہے. وہ جب بھی تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں تو ان کو فوراً جو ہے وہ خماری آ جاتی, نیند آ جاتی ہے. ان کا اٹھ کے چلنے کا یا کام کرنے کا یا فزیکل کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, اتنی سخت سستی آ جاتی ہے. تو ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں نیند زیادہ آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں نیند زیادہ آ جاتی ہے اور رات میں بھی سوتے رہتے ہیں, دن میں بھی ان کا یہ تو کچھ ایسے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے, سلیپ سینٹر. جب شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے اور کافی ٹائم کے لیے ہائی رہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر گلائسیمیا. تو جو ہائپر گلائسیمیا ہے اس کا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے سلیپ سینٹر پہ. اور سلیپ سینٹر کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ نیند لے کے آتے ہیں نیچرلی جسم میں, ان کا کام خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے, انسان کو نیند نہیں آتی. دوسری بڑی وجہ نیند نہ آنے کی ایک یہ ہے کہ جب ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے, شوگر لیول بڑھتا ہے, تو رات کو خاص طور پہ پولی یوریا ہوتا ہے, پیشاب بار بار آتا ہے. آتے ہیں, لیٹتے ہیں, پھر پیشاب آ جاتا ہے, پھر کر کے آتے ہیں, لیٹتے ہیں, پھر پیشاب آ جاتا ہے. تو پھر نیند کب کریں گے؟ تو آٹومیٹکلی صبح تک جب پیشاب آتا رہے گا تو پوری رات تو آپ کے واش روم کے چکر لگتے رہے تو آپ کیا سوئیں گے؟ تو یہ ایک بھی وجہ ہے نیند کی کمی کی کہ اگر نیند نیچرلی آ بھی رہی ہے لیکن یورین زیادہ آنے کی وجہ سے وہ نیند پوری نہیں ہو پا رہی. یہ 2-3 وجوہات ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس کی نیند میں آتے ہیں. اور نیند جب کم ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ ڈالتی ہے, اس سے بھی شوگر انکنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا. یعنی شوگر انکنٹرول ہونے کی وجہ سے نیند کم ہوئی, نیند کم ہونے کی وجہ سے پھر شوگر انکنٹرول ہو گئی. تو یہ ایک وسش سائیکل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے اور انسان جو ہے اس کا سکون خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک صحت مند فرد جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا میرے میں شوگر کا جو رجحان ہے وہ تو نہیں ہے, تو اس کے لیے اس کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور کتنے عرصے بعد اس کو یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے آئی ڈی ایف کے جو اسٹیٹسٹکس شو کی ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان اب نمبر 1 پہ آتا جا رہا ہے, آ گیا ہے شوگر پیشنٹ میں نا. تو سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ڈائبٹیز کی میں نے بتائی کہ وہ اب پاکستان میں موٹاپا اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب لوگ اس کے شکار ہیں. بالکل ہے. بیٹھے تو ہم بھی رہتے ہیں. تو جس کو شوگر نہیں بھی ہے, جو صحت مند ہے, اس کو بھی اب اس بات کی کیئر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اسکریننگ کروائے.
کم سے کم سال میں آج کل کے حالات میں ایک عام آدمی جس کو شوگر نہیں ہے اس کو ضرور اپنا شوگر چیک کروانا چاہیے سال میں کم سے کم 2 دفعہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ سب سے زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے کسی اچھی لیب سے کرانا چاہیے, جو ویل ریپیوٹیڈ لیبز ہیں ان سے کرائیں, لوکل لیب سے نہ کرائیں. اور کون سا ٹیسٹ ہے؟ HbA1c, جو کہ ایک 3 مہینے کی ہمیں ایوریج ریڈنگ بتاتا ہے. لیکن وہ حضرات جن کو خون کی کمی کا سامنا ہے, اس کو تھیلاسیمیا ہے یا ان کو اینیمیا ہے یا ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, خاص طور پر خواتین, وہ جو اینیمیا کا شکار ہیں وہ پھر HbA1c نہ کروائیں. وہ یا تو لیبارٹری سے اچھی لیب سے فاسٹنگ بلڈ شوگر کروا لیں یا 2 گھنٹے کے بعد کا رینڈم بلڈ شوگر کروائیں. یہ زیادہ بہتر رہے گا ان کے لیے جن کو اینیمیا یا ہیموگلوبن کا کوئی ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. ادروائز HbA1c از دا بیسٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, وہ افراد جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, تو کیا شوگر سے نجات ممکن ہے اگر ایک بار شوگر ہو جائے تو؟ دیکھیے, اگر تو ایک بار شوگر ہو جائے اور وہ اگر ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے تو پھر اس سے تو نجات ممکن نہیں ہے. یہ کرونک ڈیزیز ہے جو کہ ساری عمر چلے گی. دوائیوں سے, بیلنس ڈائٹ سے اور اچھی فزیکل ایکٹیویٹی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% کیور ہو جاتی ہے, یعنی آپ نے دوائی لی اور ختم ہوگی, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہاں, کچھ ڈائبٹیز کی ایسی قسمیں جیسے پری ڈائبٹیز ہے یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یا کسی دوائی کی اثر کی وجہ سے, سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوئی, تو یہ وہ ڈائبٹیز کی ٹائپس ہیں جو کہ 100% کیور ہو جاتی ہیں, یہ ریورس ہو جاتی ہیں. لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 یہ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ آپ سنیں گے, خصوصی طور پہ سوشل میڈیا, تو کچھ افراد ہیں وہ مختلف ویڈیوز بناتے ہیں اور مختلف سیشنز کرتے ہیں اور اس دوران وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شوگر کو ٹوٹلی جو ہے وہ ریورس کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ بہت غلط دعویٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان لوگوں کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی تمام ہیلتھ اتھارٹیز, تمام کتابیں میڈیسن کی, میڈیکل کی, ساروں میں ڈائبٹیز کو کرونک پروگریسو ڈیزیز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب ہو جاتی ہے تو پھر چلتی ہے, کرونک ہے, پروگریس کرتی ہے, بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی کو جنم دے رہے ہیں. شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اچھی خوراک سے, بیلنس ڈائٹ سے, پراپر رائٹ میڈیکیشن سے اور رائٹ فزیکل ایکٹیویٹی سے. ان تینوں کی کمبینیشن سے ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے حضرات جو ہیں بہت بڑی غلط فہمی جو اور متس کریٹ کر رہے ہیں معاشرے میں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اس مس کی وجہ سے, اس غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ ادویات سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, لوگ علاج سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, لوگ فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, اچھی ڈائٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کمپلیکیشنز جنم لے رہی ہیں. جو پیچیدگیاں جن کا میں نے ذکر کیا, میکرو ویسکولر اینڈ مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز, یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ایک کہ جی کیسز میں اضافہ ہو گیا ڈائبٹیز کے. اللہ نہ کرے کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اگر یہی حالات رہے میڈیا پہ غلط فہمی کا پھیلانے کا, تو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. دنیا میں جو میکرو ویسکولر اور مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں, یا کڈنی فیلر ہے, یا ریٹنوپیتھی کا اندھا پن ہے, وہ پاکستان ٹاپ پہ آ گیا. اللہ نہ کرے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. سر, ہم تو دنیا کی نمبر 1 ڈائبیٹک نیشن جو ہے وہ تو ہو چکے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلط فہمی جو یہ سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ 100% کنورٹ کیور ہو جاتی ہے, 100% ریورس ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ ٹریٹمنٹ سے, علاج سے ہٹتے جا رہے ہیں. وہ کیا ہوگا جب علاج سے ہٹیں گے تو پیچیدگیاں آئیں گی, کمپلیکیشن. علاج تو ہے نہیں کوئی اور, تو ظاہر ہے شوگر انکنٹرول ہوگی اس طرح کی چیزوں سے پہ آنے سے, اور جب انکنٹرول ہوگی تو کیا ہوگا, کمپلیکیشنز آئیں گی. اور پھر یہ نہ ہو, مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ چند سالوں بعد جو کمپلیکیشنز ہیں, خاص طور پہ کڈنی فیلر ہے, ریٹنوپیتھی ہے, اندھا پن ہے, ہارٹ اٹیک ہے, فالج ہے, ان کے کیسز میں کہیں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا پاکستان میں, جو یہ غیر ضروری مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے, اس کو کنٹرول نہ کیا گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ کمپلیکیشن بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والی ہیں.
ٹھیک ہوگا. اچھا سر، تو پھر جو شوگر کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو شوگر ہوتی ہے وہ پریشان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اب ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ شوگر کا علاج کس طرح پھر کریں، شوگر کو کنٹرول کس طرح رکھیں؟ دیکھیے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ ایک روڈ میپ دے دیں. اچھا، یعنی کہ جو شوگر کے مریض ہیں، جن کو شوگر ہو چکی ہے اور وہ پریشان ہیں، تو آپ علاج کا ایک روڈ میپ دے دیں. جی دیکھیے اب بہت اچھا کویشچن ہے. اکثر لوگ جب ان کو شروع میں ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے کیسے ہو گئی، مجھے نہیں ہو سکتی، میری فیملی میں نہیں ہے، میں تو چینی نہیں کھاتا، یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتی ہیں جب نیا وہ شوگر کا پیشنٹ بنتا ہے. لیکن میری آپ کے پروگرام کے حوالے سے تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں ٹینشن نہ لیں، کیونکہ ٹینشن لینے سے آپ کی شوگر مزید خراب ہوگی، مزید ان کنٹرول ہوگی. تو آپ ریلیکس رہیں کیونکہ اس کا علاج ممکن ہے، علاج کوئی مشکل نہیں ہے. ٹوٹل اپنے آپ کی اپنی لائف کو آپ نے ڈسپلن کرنا ہے. اور ڈسپلن کرنا ہے، اور کس چیز میں ڈسپلن کرنا ہے؟ ایکسرسائز میں، رائٹ میڈیکیشن کے استعمال میں، اچھی خوراک بیلنس ڈائٹ کے استعمال میں. یہ ایک ڈسپلن ہے. اب جو ڈسپلن کا روڈ میپ ہے وہ میں بتاتا چلا ہوں. دیکھیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں، سب سے پہلی بات. دوسری یہ کہ چاہے دنیا کی کوئی بھی ڈائبٹیز ہے، چاہے کتنی ان کنٹرول نہ ہو، وہ کنٹرول ہو سکتی ہے صرف 3 چیزوں کے کمبینیشن سے. 3 چیزیں اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں تو اس سے آپ کی شوگر چاہے جتنی مرضی خراب کیوں نہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، کنٹرول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ روڈ میپ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے رائٹ میڈیسن رائٹ ڈوز میں. جو ڈاکٹر ڈاکٹر آپ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اپنی فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے. اس کے پاس آپ رابطے میں رہیں، اس سے ریلیشن شپ رہیں، سال میں 2-3 وزٹس آپ اس کے کریں، اس کی دی ہوئی جو رائٹ میڈیکیشن ہے اس کو رائٹ طریقے سے رائٹ ڈوز میں لیں. اچھا وہ جو ڈائٹ پلان آپ کو دیتا ہے جو بیلنس ڈائٹ کا، اس پہ بالکل من و من عمل کریں، اور کبھی بھی اپنی خوراک کو بد پرہیز پہ نہ لے کے آئیں. کبھی کبھی اگر کوئی فنکشن ہے کچھ ہے تو آپ اپنے تھوڑی بہت بد پرہیزی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے تو اس میں آپ اپنے ڈائٹ میں فائبر کا استعمال کریں، سبزیاں اور فروٹس کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی جو پلیٹ ہے اس کو پورشن میں بنائیں. اس کا ایک حصے میں گوشت ڈالیں، اس کے ایک حصے میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ جو ہول گرین ہوتی ہے، جس میں جو ہے، چکی کا خالص آٹا ہے، روٹی جس کی شکل میں ہوتی ہے، بوائل چاول ہے، وہ ایک پورشن ہونا چاہیے. ایک پورشن ویجیٹیبلز کو دیں جس میں آپ جو ہے وہ سبزیاں ایسی جس میں فائبر ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ سبزیاں جو زمین کے اوپر اگتی ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے، وہ اس کو ایک پورشن دیں. پلس ایک پورشن میں آپ کو ہیلدی فیٹس لینے ہیں، جیسے اولیو آئل ہے، جیسے زیتون کا تیل ہے، وہ اس پہ کھانا بنا سکتے ہیں، وہ آپ سیلڈ پہ چھڑک سکتے ہیں، سالن پہ چھڑک سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ ایووکاڈو آئل استعمال کر سکتے ہیں، کوکونٹ آئل سے کوکنگ کر سکتے ہیں، سرسوں کا تیل کوکنگ کر سکتے ہیں، دیسی گھی اس سے کوکنگ کر سکتے ہیں. بناسپتی تیل سے پیسا چھڑائیں، یہ جو دوسرے بناسپتی گھی وغیرہ ہیں ان سے پیچھا چھڑائیں. تو آپ کی پلیٹ کو 3-4 پورشنز میں جب آپ ڈیوائڈ کریں گے، اس میں ہر چیز ڈالیں، اس کا مناسب مقدار میں اس کو استعمال کریں. اور ہر کھانے کے بعد آپ تھوڑی بہت ورزش کریں، واک کریں، ایکسرسائز کو، فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں. اگر آپ بوڑھے ہیں، آپ زیادہ واک نہیں کر سکتے یا زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، تو گھر میں بیٹھ کے یوگا ایکسرسائزز ہیں، چیئر پہ بیٹھ کے ویڈیوز ہر طرح کی بڑی پڑی ہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ. آپ وہ دیکھ کے جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم آدھے گھنٹے کی ڈیلی ضرور کریں. اگر آپ ینگ ہیں، مڈل ایج ہے، جم جوائن کر سکتے ہیں، جم میں جائیں، 1 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ گاڑی کہیں دور کھڑی کریں اور پیدل چل کے جو کام کرنا ہے وہ کریں، پیدل چل کے واپس آئیں، پھر گاڑی بیٹھ کے جائیں. ٹھیک ہے. روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی جم ایکٹیویٹی اور واک کی شکل میں کریں. اور یہ جو شاپنگ کام ہے، آفس کے کام ہے، ان میں بھی آپ چہل قدمی کو اپنی عادت بنائیں. تو اس طرح کی جو آپ اپنے آپ کی لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو یہ ایک روڈ میپ ہے جس پہ رہ کر عمل کر کے آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. میرے ہزاروں پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ شوگر ہونے کے بعد انہوں نے نہ صرف کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، سکسیزفل لائف ہے، بڑے کمپنیز کے CEOs کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بڑی پروڈکٹیو لائف گزار رہے ہیں، 3-3 4-4 بچے ہیں، کئیوں نے تو 2-2 شادیاں 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، بڑی کامیاب ازدواجی اور بڑی کامیاب کاروباری زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے
جو روڈ میپ میں نے بنایا ہے اس پہ آنا ہے آپ. ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.